مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا کلام سننے کے لیے ہمارے یکسوئی چاہیے کہ ہمارا دھیان ہمارے خدا کی طرف ہو۔ گزشتہ جو بھی واقعات جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ ایک دفعہ ذہن میں سے نکال دیں اور کلام مقدس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تر و تازہ کریں۔ مجھے کوئی بھی پریشان چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، ہے نا؟ سارے ہنستے بستے اور خوشی سے بھرے ہوئے۔ اداسی مایوسی کا اظہار کرتی کہ شاید ہم افسردہ ہیں، شاید مایوس بھی، اور مایوسی جب جاتی رہتی ہے تو خوشی اور شادمانی ہمارے چہرے پر آتی ہے۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے اور کلیسیا خوشخبری سے لبریز بھری ہوئی، اور اس کے چہرے پر بھی وہ خوشخبری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یسایہ کے 39 ابواب تک ہم نے کلام مقدس کو سنا تھا۔ اب خوشخبری یعنی انجیل کا حصہ شروع ہونے لگا، اور یعنی ہم نے اس کی تقسیم پچھلے سے پچھلے اتوار یا کچھ سنڈے پہلے ہم نے سنی کہ 39 ابواب تک ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا سروے، جس میں سے 6 پوائنٹ ہم نے سنے تھے، سیکھے تھے۔ ان 6 پوائنٹس کو نہیں دہراتے، لیکن یسایہ کا لفظی مطلب یہوہ نجات ہے۔ کیا ہے؟ یہوہ نجات ہے۔ اور بائبل مقدس کی طرح اس یسایہ کی کتاب کی تقسیم کو بھی ہم نے دیکھا تھا، یعنی بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں، تو یسایہ کے کتنے ہیں؟ 66 ابواب ہیں۔ اور بائبل مقدس کے 2 حصے ہیں، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ یعنی 39 جو چیپٹر ہیں، اس کا اظہار ہے بائبل کے پرانے عہد نامے کی کتابوں سے، اور اسی طرح یسایہ کے اگلے 27 ابواب جو ہیں وہ نئے عہد نامے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور یہ یسایہ جو ہے، یہ جو طائران نبوت میں سے ایک شاہین، یعنی ایک ایسا نبی جو نبوت کے پرندوں میں کیا ہے؟ ایک شاہین کا رتبہ رکھتا ہے، اور اس کے اندر یعنی ایک ایسا خوشخبری جو چھپی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہونی شروع ہو جائے گی۔ آج 40ویں باب سے ہم اس کو شروع کریں گے دوبارہ سے۔ 20 میں ہم جانتے ہیں کہ قیامت المسیح کا ایک بڑا ٹائم ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کا گیپ تھا۔ آج سے ہم یسایہ کے 40ویں باب سے لے کر پھر اس کتاب کا اختتام کریں گے۔ آج کا مضمون ہے اسیری۔ کیا مضمون ہے؟ اسیری۔ اور اسیری کے جو مختلف مطلب ہیں، معنی ہیں، یعنی قید کرنا، جلا وطن کر دینا، اور یا باندھ لینا، یا اپنا غلام کر لینا، اسیر کر لینا۔ 722 قبل از مسیح میں شمال کے 10 قبیلے یعنی اسرائیل کی سلطنت، 722 قبل از مسیح 10 قبیلے جسے شمالی سلطنت کہتے ہیں، وہ اسیر ہو کر چلی گئی۔ اور 586 قبل از مسیح جو 2 اور قبیلے تھے، یہودا کی سلطنت یعنی جنوبی جو سلطنت ہے، اسے بھی اسیر کر لیا گیا۔ یعنی یہ 2 دفعہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی سلطنت کے ساتھ ہوا۔ لیکن ان کی اسیری کی وجوہات خدا سے باغی ہونا، ان کی اسیری کی وجوہات جسمانی یا وطنی اسیری نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ ان کے اندر کی اسیری۔ جب وہ اور معبودوں کے کیا ہو جاتے تھے؟ اسیر ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ مل جاتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ اسیری کو لفظی مطلب کی حد تک نہیں آج کا مضمون، بلکہ کیا ہے؟ اندر کی حد تک، گہرائی تک ہم دیکھیں گے کہ اسیری کا اور مطلب کیا ہے۔ اسیر کرنے کا اس وقت تو مطلب یہ تھا کہ جو محکوم قوم ہے، جس ملک پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں سے سرکشی یا بغاوت نہ ہو،
اور یعنی بغاوت کا جذبہ بھی جاتا رہے اور مزاحمت بھی نہ کر سکے، قوت کم ہو جائے، اس لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو اسیر کر کے لے جاتے تھے جو طاقتور تھے، شاہی خاندان سے ہوتے تھے، یا جن کے اندر یہ صلاحیت وہ دیکھتے تھے کہ وہ سرکشی کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، یا ہمارے اس حکومت کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اسیر کر کے نوجوانوں کو، شاہی خاندانوں کو کے لوگوں کو لے جاتے اور ان کو وہاں پر اپنے ملک میں یا کسی اور جگہ بسا دیتے تاکہ سرکشی نہ ہو سکے۔ اور شمالی سلطنت کے ساتھ جب ایسا ہوا تو صرف بیچارے غریب، بھوکے اور بیمار لوگوں کو وہ شمالی سلطنت میں چھوڑ گئے، کیونکہ ان کے اندر مزاحمت کی قوت نہیں تھی، وہ کسی بھی سلطنت کو کچلنے کے لائق نہیں تھے، وہ اپنا دفاع کرنے کے لائق نہیں تھے، اس لیے وہ اسیری کا مطلب تو یہی تھا۔ اگر ہم دوسرا سلاطین اس کی 15ویں باب کی 29ویں آیت پڑھیں تو ہمیں اس اسیری کے چند واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ جی جلدی سے نکال کے ہم پڑھیں دوسرا سلاطین 15واں باب اس کی 29ویں آیت۔ کیا کر کے لے گیا؟ اسیر کر کے لے گیا۔ کون؟ تغلت پلاسر جو ہے وہ آیا اسور سے اور بہت سارے لوگوں کو کیا کیا، اس نے اسیر کیا اور وہ ساتھ لے گیا۔ غور کریں کہ یہ اسیری کے لیے کیوں لے کے گئے؟ سرکشی نہ، ہے نا، اور طاقت کم ہو جائے۔ پہلا تواریخ 5واں باب اس کی 26ویں آیت بھی ہم پڑھیں۔ غور کریں کہ یہ منسی کے خاندان کو کیا کیا انہوں نے؟ اسیر کر کے لے گئے۔ اور منسی کا خاندان کیا تھا؟ شاہی خاندان۔ منسی کا خاندان کون تھا؟ شاہی خاندان۔ اور اسی کو جب اسیر کر کے لے گئے تو اگر آپ پرانے دور کی جو جنگیں ہیں یا آج بھی جو کہیں جنگیں یا لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر آپ جو سرکردہ شخص ہے اس کو اسیر کر لیں یا وہ مارا جائے تو باقی فوج جو ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اٹھا لینا جو شاہی خاندان سے ہوں، ایسے لوگوں کو اٹھا لینا یا اسیر کرنے کی کوشش کرنا جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، سرکشی کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، یا ان کے خلاف جو جنگ مسلط کی گئی ہو اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ بابل میں سے اگر آپ کو یاد ہو دانیل کی کتاب پہلا ہی باب، پہلے ہی چند آیات دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے، نبوکد نظر نے کیا کیا۔ دیکھیے دانیل پہلا باب پہلی 3 آیات آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ جو نبوکد نظر ہے کیا ہوا کہ شاہی خاندان، شرفا، جنگ کرنے والے لوگ، ان کو کون لے گیا؟ نبوکد نظر لے گیا، اور خدا کے گھر کے ظروف بھی لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا اور اس کے لوگوں کو اسیر کیا،
خدا کسی کا اسیر نہیں ہوتا، لیکن ظروف لے کے جانے کا مطلب کہ اس نے بنی اسرائیل کے خدا کو بھی کیا کیا، کر لیا، اپنے تصور میں کیا کر لیا، اسیر کر کے لے گئے۔ یسایہ 8واں باب اس کی پہلی آیت میں یسایہ ایک ایسا نبی جو اس اسیری کے بارے میں بھی اور واپس لوٹ آنے کے بارے میں بھی اپنے 2 بیٹوں کے نام رکھتا ہے۔ مہیر شالال ہاش بزرگ، اور دوسرے کا غور کریں کہ 2 بیٹوں کا نام مہیر شالال ہاش بز، بقیہ واپس لوٹے گا، جلدی لوٹو، کیا مطلب؟ بقیہ واپس لوٹے گا یا جلدی لوٹو، خوشخبری ہے، امید، کیا ہوگا؟ بقیہ واپس لوٹے گا، یعنی اسیری میں سے بقیہ واپس لوٹے گا۔ اس کے بیٹے کا نام رکھ دیا، اور شاید یہ شوق بھی رکھا، لیکن اس بیٹے کے نام کا مطلب یعنی بقیہ واپس لوٹے گا۔ خدا کی خوشخبری، بقیہ لوٹے گا، چاہے زمین پر کسی سبب سے وہ اسیر ہو، حکومت کے اسیر ہوں، یا کسی اور ملک نے اسیر کر لیا ہو، یا پھر گناہ کے سبب سے موت کے اسیر ہوں، گناہ کے غلام ہوں، بقیہ واپس کیا ہوگا؟ لوٹے گا۔ یہ امید کی باتیں ہیں۔ یسایہ 2 باب اس کی 5ویں آیت، اسرائیل نے کیا کیا اور کیوں اسیر ہوتے گئے؟ 5ویں آیت، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اگلی آیت، یعنی غور کیجئے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ وہ اسیر ہیں۔ اور اگر آپ آج بھی غور کریں کہ ہم اسیری میں چلے جاتے ہیں، ہم اسیر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن بقیہ واپس لوٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ امید اور خوشخبری کی بات ہے۔ یسایہ 1 باب اس کی پہلی 7 آیات، اور کیا کیا؟ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔
یہ بنی اسرائیل ہے جو زمینی طور پر بھی کیا ہوئے؟ اسیر. اس کے سبب یہی بڑی وجہ کہ خدا کو کیا کیا؟ ترک کر دیا. خدا کے خلاف اندر سے بھی اسیر، یعنی ایسی فطرت جو گناہ آلود ہو، ایسی فطرت جس کا نتیجہ موت ہو، اس نے ان کو اسیر کر رکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے کووڈ کے بارے میں میسج سنا تو اس میں ہم نے سیکھا کہ صرف کووڈ بڑی وبا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی وبا جس کے سبب سے دنیا کے ہر شخص میں کیا ہو گیا؟ موت پھیل گئی. دنیا کے ہر شخص، دنیا کا ہر شخص اس وبا کا شکار ہے. اس لیے کووڈ کا مقابلہ تو کرنا بہت آسان، لیکن وہ اسیری جس کے سبب سے موت پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب سے گناہ آلود زندگی ہمیں دبائے رکھتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج. لیکن یسایہ کے اس 40ویں باب میں سے ہم تسلی دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، یوحنا استواغی انہوں نے بھی پیش گوئی جو پڑھی وہ اسی میں سے تھی، لیکن اس سے پہلے ہم تسلی کی بات دیکھیں. 40واں باب، اس کی پہلی 2 آیات. غور کریں، کیا کرو؟ تسلی دو. کس کو؟ میرے لوگوں کو. تسلی کیا دو؟ کہ وہ گناہ کے اسیر نہیں رہیں گے. تسلی دو وہ اس ملک میں بھی رہے اور اسیر نہ رہے. دانیل نے کیا کیا؟ کیا اس نے اس بت کو جا کر سجدہ کیا؟ صدرک میشک اور ابدنجو نے یہ کیا؟ نہیں. وہاں کا بادشاہ یہ کہتا ہے، وہ غار پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں جانتا ہوں تیرا خدا زندہ ہے جس نے تجھے کیا کیا؟ بچا لیا. یہ اسیروں کے خدا کی بات ہے. اور ہم جو جسمانی اور روحانی طور پر اسیر ہیں گناہ اور موت کے، رسومات کے، گندی اور بھیانک قسم کی سیاست کے جو اسیر ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے تسلی ہے؟ نہیں. تسلی کس کو دو؟ بڑا صاف لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ میرے لوگوں کو تسلی دو. کیا کہا؟ تو جو اس کے نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تسلی موجود نہیں. کیوں؟ وہ گناہ میں دھسی ہوئی زندگی، موت نے جسے گھیر رکھا ہو، جو قدم پیچھے اٹھانے کی کوشش بھی کرے تو فرعون کی طرح قدم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں. کیا وہ کلیسیا ہے یا کلیسیا ہے؟ یاد رکھیے تسلی کی بات کی گئی ہے. یوحنا استباغی نے جو بات پڑھی، پیش کوئی پڑھی 40ویں باب کی 30 آیت سے 8ویں آیت تک، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ تیار کرو، درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ میں منادی کروں. ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند. گھاس مرجھاتی ہے،
پھول کملاتا ہے کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ دلاسا دو، خوشخبری دو، تسلی دو، کن کو؟ اپنے لوگوں کو۔ اور کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ ہم گھاس کی مانند جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ کمزور، اسی کو وہ کیا کرتا ہے؟ جو ہم نے پہلا حوالہ سنا اس تک جانے سے پہلے، اس کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ لیکن المسیح کی پیش گوئی اسی 9ویں اور آیت سے 11ویں آیت تک ہم ضرور پڑھ لیں۔ اے سیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ کیا لکھا ہے؟ یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا زور اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ یہ ہمارا تسلی کا پیغام۔ ہم گھاس کی مان، ہم کمزور، لیکن خدا کے لوگ، ان کا خداوند ان کو وہ اپنے بازوؤں میں لے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کسی مصیبت کے سپرد کر دے گا، کسی غم یا دکھ کے سپرد کر دے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو کیا دو؟ تسلی دو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ دل کے اسیر نہیں رہے، ان کے اندر موت موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا دو؟ تسلی دو۔ اور پھر 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ چلو سمجھتے نا؟ اور خدا تو ناپ سکتا ہے۔ اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی، یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے، اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے، اور اسے معرفت کی بات بتائے، اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ وہ کون ہے جو خداوند کو یہ چیزیں سکھائے؟ وہ کون ہے جو خدا کو حکمت سکھائے؟ نہیں، بلکہ ہمارا خدا کیا ہے؟ حکیم ہے۔ ہمارا خدا علیم کل ہے۔ وہ سمندر کو چلو میں ناپ سکتا ہے، وہ آسمان کو بالشت یعنی ایک بالا کہہ لیں، لکڑی کے ایک ٹکڑے سے ناپ سکتا ہے۔ اس کے سامنے یہ چھوٹی چیزیں، وہ ہمارا خدا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کرو؟ تسلی دو، میرے لوگوں کو کیا کرو؟ تسلی دو، بقیہ لوٹے گا۔ 21ویں اور 22ویں آیت جی پھر پڑھیں۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اس کی قدرت کو پھر بیان کیا گیا، پھر اس کو بیان کیا گیا۔ کون ہے خدا؟ جس نے بنائے عالم سے پیشتر سے ہمیں کیا کیا؟ سنبھالا ہے۔ اس لیے ہمیں غمگین، دکھی اور افسردہ ہونے کی بات بالکل بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تسلی دو کہ ہم اسیر نہیں، ہم گناہ اور موت کے اسیر نہیں،
بلکہ ہمارے اندر ہمارا خدا بستا ہے، اس کے ہونے کے سبب سے میں زندہ ہوں۔ اور پالوس یہی کہتا ہے کہ اب میں زندہ، کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو کیا ہے، میرے اندر اسیری بھی زندہ رہے گی، بلکہ جب مسیح ہمارے اندر زندہ ہے تو پھر موت کی اور گناہ کی اسیری سے ہم کیا ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تسلی دو۔ 27ویں آیت سے 31ویں آیت تک وہ تھکے ہوئے کو کیا کرتا ہے، پس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا، خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا اور ناتوان کو کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بھی بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اسیر جو ہیں وہ تھکیں گے، گریں گے، لیکن جو اسیر نہیں ہے، جو بقیہ لوٹ آیا، وہ اثر نو کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، خوشخبری، کیا خوشخبری؟ تسلی۔ میرے لوگوں کو کیا دو؟ تسلی دو۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے بڑا عرصہ انتظار کیا، جب وقت پورا ہوا تو وہ زمین پر مجسم ہو کر آ گیا۔ خدا وقت کا قیدی نہیں، خدا کسی چیز میں بند نہیں ہو سکتا، خدا کو کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس کی تسلی انسان کو بنانے سے پہلے بھی یہی تھی، اور اس کو بنانے کے بعد بھی یہی تسلی۔ وہ چوپان کی مانند، وہ بروں کو اپنی گود میں اٹھاتا، بغل میں لے کے پھرتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بھی تسلی، اور آپ کے لیے کیا ہے؟ مضبوطی۔ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ اپنا نام لے کر سر جھکا کر کہیے، اپنی آنکھیں بند کیجیے، اپنا سر جھکا کر کہیے کہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، میری تسلی میرے ساتھ موجود ہے، میری چٹان میرے ساتھ موجود ہے، میں اب سے اب تک تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ دستبردار ہوں گا۔ میرا خدا میرے ساتھ موجود ہے۔ میرا آسمانی خدا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح رکھتا ہے، وہ ہمیشہ میرے آگے ڈھال کی طرح ہے۔ اسی ایمان کا اظہار اپنا سر جھکا کر کرتے رہیے، اور میری درخواست ہوگی میں منیر اختر سے کہ وہ دعا میں رحم کرے۔